میں ہوں مسعود رضا۔ آج ہم امریکہ اور اسرائیل کے رشتے کو ایک ایسے وقت پر ڈسکرائب کرنے کی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب پوری دنیا ایک طرف اور امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف نظر آتی ہیں۔ وہ یورپی ممالک جو پہلے فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کا ہمیں ساتھ دیتے نظر آتے تھے، آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی دو ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں اور فلسطین کو باقاعدہ طور پر ایک ملک تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی امریکہ بدستور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے طلسماتی کہانیوں میں دیو کی جان طوطے میں ہوتی ہے۔ یہ صرف دو ممالک کے درمیان کا رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسی پیچیدہ اور گہری اور ڈرامائی دوستی کی کہانی ہے جو تاریخ کے سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے امریکی صدور پرماننٹ اور ان بریکیبل قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا ان دونوں ملکوں کے یہ تعلقات واقعی صرف باہمی مفادات پر مبنی ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ مشرق وسطیٰ کے اس چھوٹے سے ملک اسرائیل کے ساتھ اس قدر مضبوطی کے ساتھ آخر کیوں کھڑی رہتی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور جواب میں اسرائیل نے غزہ پر جنگ مسلط کر دی، ہم نے اس تعلق کو اور مضبوط ہوتے دیکھا۔ اس پیچیدہ گتھی کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے زائنسٹ موومنٹ کو سمجھیں، جس نے اسرائیل کو ایک آئیڈیا سے حقیقی ریاست میں تبدیل کیا۔ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا خیال 19ویں صدی میں کئی دہائیوں سے پروان چڑھ رہا تھا۔ یہودیوں کی تعداد کم تھی اور دنیا میں یہ بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ امتیاز اور ظلم کا شکار تھے، اور ان کا خواب تھا کہ ایک دن ان کا اپنا وطن ہو جہاں وہ محفوظ رہ سکیں۔ 1857 میں تھیوڈور ہرزل نامی ایک صحافی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں پہلی صہیونی کانگریس بلائی اور اعلان کیا کہ فلسطین میں یہودی قومی وطن بنایا جائے گا۔ اسی وقت سے یہ صہیونی تحریک یا زائنسٹ موومنٹ کہلائی۔ اس کا نام فلسطین میں موجود ایک پہاڑ کے نام پر رکھا گیا جو یہودیوں میں بہت محترم مانا جاتا ہے۔ زائنسٹ موومنٹ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے یہودی رہنماؤں نے عالمی طاقتوں، خاص طور پر برطانیہ، امریکہ اور اقوام متحدہ کے سامنے اپنی بات پہنچائی۔ اس کوشش کا پہلا بڑا نتیجہ 1917 میں آیا جب برطانیہ نے بیلفور اعلامیہ کے ذریعے فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا۔ دوسرا قدم ہجرت، جسے الہ کہا جاتا ہے۔ الہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بلند ہونا، یعنی ایسی ہجرت جو مقدس بھی ہو اور بلندی پر اٹھنے کا ذریعہ بھی۔ یہ ہجرت یہودیوں نے تمام دنیا سے ایک منظم انداز میں کی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان تک 6 دہائیوں سے زائد عرصے پر یہ محیط رہی، بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ آج تک یہ ہجرت جاری ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ 1882 میں یہ سلسلہ بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ شروع ہوا۔ یہودی سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے، وہاں زمین خریدنے لگے اور اپنی کمیونٹیز قائم کرنے لگے۔ یہ ہجرت چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں ہوئی۔ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ پہلے جن یہودیوں نے ہجرت کی وہ خود کو فلسطین میں مستحکم کر لیں، تو پھر مزید یہودی فلسطین کی طرف ہجرت کریں تاکہ کمیونٹی مضبوط ہو اور بعد میں آنے والوں کو زیادہ مشکل نہ ہو، اور نہ ہی لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہاں بڑی تعداد میں یہودی آ رہے ہیں۔ تیسرا قدم آرگنائزیشن اور کمیونٹی کو بلڈ کرنا تھا۔ زائنسٹ موومنٹ نے اسکول، فارمز، ملٹری ٹریننگ سینٹرز اور سیاسی ادارے قائم کیے۔ اس سے نہ صرف کمیونٹی مضبوط ہوئی بلکہ فلسطین میں ان کی موجودگی قانونی اور عملی طور پر بھی مزید مستحکم ہوتی چلی گئی۔ چوتھا قدم بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے بعد زائنسٹ موومنٹ کو عالمی سطح پر زیادہ اہمیت مل چکی تھی۔ اس دوران اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی، جسے یہودیوں نے قبول کیا اور عربوں نے مسترد کر دیا۔ یعنی یہ 2 ریاستی حل اصل میں یہودیوں کا مطالبہ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا۔ اور اب نیتنیاہو کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں فلسطینی ریاست نہیں بننے دی جائے گی۔ بہرحال اس وقت عربوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور اس طرح زائنسٹ موومنٹ نے ایک حقیقی ملک حاصل کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1948 میں جب اسرائیل نے خود کو ایک آزاد ریاست کا نام دیا تو صرف 11 منٹ میں ہی امریکی صدر ہیری ٹرومین نے اسرائیل کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ یہ محض ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔
صدر ٹرومین نے خود اپنی یادداشت میں لکھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ امریکہ نے اس ریاست کو بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک طرح کا اعتراف تھا کہ اسرائیل دراصل ہم نے بنایا۔ 1948 میں جب اسرائیل نے خود کو ریاست قرار دیا تو فلسطین کی زمین فلسطینیوں پر تنگ ہونے لگی۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی کم و بیش 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے یا فرار پر مجبور کر دیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں امریکہ کا کیا انٹرسٹ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زائنزم کا نظریہ امریکہ کے لیے شروع سے ہی کافی پرکشش تھا۔ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں صہیونی منصوبے کے لیے امریکہ میں وسیع ہمدردی موجود تھی، اور ہولوکاسٹ کے بعد یہ ہمدردی اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ ہونے والے قتل عام نے امریکہ کی طرف سے ایک یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کے دروازے کھول دیے تھے۔ زائنسٹ موومنٹ کی طرف سے اس سلسلے میں اچھا خاصا گراؤنڈ ورک پہلے ہی کیا گیا تھا۔ لوہا گرم تھا اور ہولوکاسٹ اس لوہے پر ہتھوڑا بن کر گر پڑا۔ اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین ایک انتخابی مہم میں مصروف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی ممکنہ سیاسی فائدے کو ضائع نہ کریں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ایک اور نقطہ جو امریکہ اور اسرائیل دونوں بار بار دہراتے ہیں وہ مشترکہ اقدار کا تصور ہے۔ ان اقدار کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن امریکی سیاستدان اکثر اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس دعوے کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کوئی جمہوریت کی روشن مثالیں ہیں، لیکن یہ بیانیہ دونوں ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی اور عوامی تعلقات میں پسند ہے۔ امریکی معاشرہ بھی مہاجرین پر مشتمل ہے اور یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کے لیے ہجرت کی، تو اس طرح امریکہ اور اسرائیل نہ صرف تاریخی تعلقات کے باعث قریب ہیں بلکہ وہ اپنے مشترکہ اقدار پر بھی فخر کرتے ہیں۔ اسرائیلی رہنما اور عوام محسوس کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک ایسے جمہوری اصول اور اقدار کو شیئر کرتے ہیں جو شاید مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک امریکہ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اس تعلق کو پاکستان، ایران یا دیگر اسلامی ممالک کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، جس طرح ایک نظریہ ہے دین اسلام کا نظریہ اور اس سے جڑی اقدار جو ان تمام اسلامی ممالک کو ایک ساتھ جڑنے پر مجبور کرتی ہیں، تو کچھ بھی ہو جائے فلسطینیوں اور فلسطین کی حمایت یہ ملک ہمیشہ جاری رکھتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور اسرائیل نہ صرف ایک دوسرے کے قریب ہیں بلکہ بھرپور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بھی ہیں۔ یہ پارٹنرشپ خاص طور پر سرد جنگ کے زمانے میں نظر آئی، جب امریکہ اور کمیونسٹ سوویت یونین دنیا کی واحد سپر پاور بننے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران مڈل ایسٹ بھی اس عالمی مقابلے کا حصہ بن گیا، خاص طور پر مصر۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل کے قیام کے فوری بعد 5 عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ ان 5 عرب ممالک میں ایک ملک مصر بھی تھا۔ اس دوران 1955 میں مصر کے رہنما جمال عبد الناصر نے سوویت یونین سے ہتھیار خریدے تھے، جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف ملٹری بیلنس کو تبدیل کرنا تھا۔ یہ قدم مڈل ایسٹ میں ایک نئی تقسیم کا آغاز تھا۔ مصر اور دیگر عرب ممالک نے مغرب سے الگ ہو کر سوویت کیمپ میں شامل ہونا شروع کر دیا تھا، جبکہ اسرائیل مغرب نواز امریکی کیمپ کا حصہ تھا۔ اسرائیل کے نظریے سے دیکھا جائے تو اس کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کو نہ صرف ملٹری بلکہ عالمی سیاسی مدد بھی فراہم کی، جو مڈل ایسٹ میں سوویت اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے کے لیے ضروری تھی، اور آج تک امریکہ کی یہ ضرورت ہے، اور یہ پارٹنرشپ آج تک جاری ہے۔ خاص کر اگر ہم ان دونوں ممالک کے ملٹری تعلقات کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اسرائیل امریکہ سے ہتھیاروں کی درخواست 1950 سے کر رہا تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اسے اپنے عرب ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں ملٹری برتری قائم رکھنے کے لیے ایک جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ 1962 میں امریکی صدر کینیڈی کے دور میں امریکہ نے آخرکار اسرائیل کی درخواست منظور کی اور یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو مزید قریبی اور اسٹریٹجک سطح پر آگے لے کر جانا ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یہ تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا، جب اسرائیل نے عرب ممالک کے حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف 6 دن میں نہ صرف اپنی سرزمین بچائی بلکہ اردن، شام اور مصر کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے۔ امریکی مدد کے بدلے اسرائیل نے امریکہ کو بہت سے اسٹریٹجک فوائد فراہم کیے، جیسے انٹیلیجنس معلومات جمع کرنا اور انہیں امریکہ تک پہنچانا۔ یہ تعاون آج بھی جاری ہے۔
اسی تعلق کی وجہ سے اسرائیل بھی امریکہ سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور اس میں سب سے بڑا فائدہ فائنینشل ایڈ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ رقم فراہم کی، تقریباً $260 ارب۔ ابتدائی طور پر یہ رقم ایک امداد تھی جو معاشی ترقی کے لیے تھی، لیکن 2008 کے بعد یہ صرف عسکری اخراجات کے لیے دی جاتی رہی۔ امریکی صدر اوباما کے دور میں دستخط شدہ معاہدے کے تحت امریکہ ہر سال اسرائیل کو تقریباً $3.8 ارب فراہم کرتا ہے۔ یہ امریکی ٹیکس پیئرز کی رقم اسرائیل کو دنیا کی سب سے طاقتور فوج بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جس میں جدید امریکی لڑاکا طیارے اور آئرن ڈوم نامی جدید میزائل دفاعی نظام شامل ہیں۔ اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً تمام رقم امریکہ میں ہی خرچ ہونی ہوتی ہے۔ دراصل یہ رقم امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دی جانے والی ایک طرح کی گرانٹ ہے تاکہ وہ امریکی فوجی ساز و سامان خرید سکے۔ اس طرح یہ رقم بنیادی طور پر امریکی انڈسٹریز کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے، خاص طور پر وہ صنعتیں جو امریکہ کے اہم سیاسی حلقوں میں واقع ہیں۔ مثال کے طور پر ہتھیار بنانے کی صنعت اگر ایسے علاقے میں واقع ہو جہاں سے کانگریس کا کوئی اہم رکن منتخب ہوتا ہے تو اس انڈسٹری کو زیادہ فائنینشیل ایڈ یا ملٹری کانٹریکٹ ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکنالوجی، کمپیوٹر کی صنعت اگر کسی اہم سیاسی ڈسٹرکٹ میں ہو تو اس پر قوانین یا سبسڈیز کے ذریعے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ زرعی صنعت یا کھیتی باڑی جو اہم سیاسی حلقوں میں ہو وہاں کے کسانوں کو زیادہ سپورٹ یا سبسڈیز ملتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ صنعتیں جو سیاسی اثر و رسوخ والے علاقوں میں ہوں وہاں زیادہ توجہ اور مالی فوائد دیے جاتے ہیں، جس کا اثر امریکی قانون سازی اور اسرائیلی مفادات کے تحفظ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ امریکی فوجی امداد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر عموماً کسی قسم کی شرطیں نہیں لگائی جاتی۔ امریکہ اسرائیل کے معاملے میں عام طور پر اس بات کی پابندی نہیں کرتا کہ یہ ہتھیار کس طرح استعمال ہوں، مطلب ان ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل چاہے فلسطینیوں پر کرے یا کسی بھی ملک پر، امریکہ اسرائیل پر کسی بھی قسم کا سیاسی یا پالیسی دباؤ نہیں ڈالتا۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ملنے والے F-16 طیارے انڈیا کے خلاف حملے میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اسرائیل امریکہ کی طرف سے ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہے، چاہے وہ ہتھیار ہوں، ٹیکنالوجی ہو یا دیگر وسائل۔ حالانکہ تھیوریٹیکلی امریکہ میں لی لاز موجود ہیں۔ ان قوانین کے مطابق امریکی فوجی ساز و سامان صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں تو کسی صورت استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اسرائیل کے معاملے میں ان قوانین یا شرائط کا کبھی اطلاق نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک سے کتنے بھی گہرے اور قریبی تعلقات کیوں نہ ہو، مگر جس طرح کی کنسیشنز امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے اس کی دنیا میں اور کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کسی ملک کی طرفداری ایک الگ بات ہے، مگر یہاں تو امریکہ کسی بھی حد سے آگے جاتا نظر آتا ہے، جیسا آج کل کے حالات میں جہاں تقریباً ساری دنیا ایک طرف ہے اور امریکہ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امریکہ کے اس رویے کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکہ کے اندرونی کچھ فیکٹرز کو سمجھنا ہوگا۔ پہلا فیکٹر ہے امریکی سیاست۔ عام طور پر اسرائیل کی حمایت کرنے سے سیاستدانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، امریکی رائے عامہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں اسرائیل کے لیے ہمدردی عموماً زیادہ رہتی ہے، جبکہ فلسطینیوں اور عرب دنیا کے لیے یہ ہمدردی کم ہوتی ہے۔ تیسرا فیکٹر اسرائیل کے لیے امریکی سپورٹ میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ہے عوامی رائے اور ووٹنگ بلاک۔ امریکہ میں ایک بڑا ووٹنگ طبقہ ایوانجلک کرسچنز کا ہے، جو کل آبادی کا تقریباً 1/4 بنتا ہے۔ یہ گروہ عموماً اسرائیل کا حامی ہے، اور اس کے نزدیک اسرائیل ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ ایوانجلک عقیدے کے مطابق اسرائیل وہ واحد قوم ہے جو خدا کے ارادے سے قائم ہوئی، یہودی خدا کے منتخب لوگ ہیں، اور بائبل میں 55 بار اس بات کا ذکر ہے کہ یہ زمین ہمیشہ کے لیے اسرائیل کی ہوگی۔ لاکھوں لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ سچ ہے، اور اگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زمین پر حکمرانی ان کی اولاد کی ہوگی تو یہ حقیقت بھی ہوگا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ ابراہم ایکارڈ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی یا کوشش تھی۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ ایک دن امام مہدی علیہ السلام اس دنیا پر حکمرانی کریں گے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے، اور اس طرح
اولاد ابراہیم کی دنیا پر حکمرانی ہوگی۔ بہرحال اسرائیل کے لیے امریکی سیاسی حمایت کی ایک وجہ تو یہ طبقہ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ آئی جیسے اسرائیلی پرو لابی گروپس۔ یوں تو مختلف ماہرین کے مطابق ان لابی گروپس کا اثر عملی طور پر سیاست میں کتنا ہے یہ ایک اختلافی معاملہ ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ واقعی پالیسی تشکیل دیتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ صرف وہ پالیسی فروغ دیتے ہیں جو پہلے سے سیاست دانوں اور عوام میں مقبول ہیں۔ اس کے باوجود امریکی رہنما ان گروپس کی باتوں اور اثرات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ جیسے آئی پیک امریکی صدارتی امیدواروں اور کانگریس کے ارکان کو اسرائیل کے حوالے سے موقف اپنانے کے لیے مالی امداد فراہم کرتا ہے، خاص طور پر ایوان نمائندگان میں اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں اور سیاست دانوں کو مسلسل مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہودی اور اسرائیل کے حمایتی لابی گروپس ایسا نظام فراہم کرتے ہیں جو امیدواروں کو فنڈنگ کے ذریعے اسرائیل کے حق میں اپنا موقف اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ لابی گروپس امریکی پالیسی پر براہ راست دباؤ نہیں ڈالتے جیسا کہ کچھ ماہرین اور مبصرین کہتے ہیں، بلکہ وہ ایسی پالیسی پیش کرتے ہیں جو اسرائیل کے لیے موزوں ہو، اور اگر یہ امریکی مفاد کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ یوں امریکہ اسرائیل تعلقات کو برقرار رکھنے والے کئی عناصر ہیں۔ یہ سب مل کر اس تعلق کو اتنا مستحکم بناتے ہیں کہ بہت سے مبصرین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً چیلنج سے آزاد ہے، یعنی اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں تنقید بھی سامنے آتی ہے، خاص طور پر فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ اس مقام پر ایک ایسے نظام کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے جو اس کے فلسفے سے دور اور نسلی اور مذہبی امتیاز کا نظام ہے۔ اس لیے دنیا اور خاص کر عرب اور اسلامی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف اور صرف امریکی سپورٹ ہے جس کے بل پر اسرائیل ہر طرح کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں اور جنگی جرائم بلا روک ٹوک کرتا ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکی حمایت اسرائیل کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بین الاقوامی نتائج اور قوانین کی پابندی کے خوف کے بغیر اپنی پالیسی چلا سکتا ہے، جیسے اقوام متحدہ میں پابندیاں یا بین الاقوامی عدالت کے فیصلے۔ امریکی امداد اور سیاسی سرپرستی کی بدولت اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے، جس کی عالمی سطح پر کوئی خاص قیمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ بدلے میں امریکی سیاسی نظام میں اسرائیل ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح موجودہ امریکی سیاسی نظام اور اسرائیل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔